الصلاة خير من النوم۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت مالک الدینار ایک مرتبہ حج کے لیے گئے، حج کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ لاکھوں لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تو دل میں خیال آیا، اللہ تو نے اسلام کو کتنی جلدی غلبہ دیا کہ لاکھوں لوگ حج کے لیے آئے، کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ دعا کی اللہ اس سال جن جن لوگوں نے حج کیا دو لوگوں کو بتا کس کا حج تو نے قبول کیا اور کس کا رد کیا۔ جو قبول کیا اللہ نے اس کو بھی بتایا، لیکن حضرت مالک الدینار نے اس کو بتایا نہیں کہ کس کا قبول کیا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے شاید ان قبول کرنے جن کا قبول ہوا وہ مالک الدینار ہی ہوں گے، اس لیے نام اوپن نہیں کیا، لیکن جس کا رد کیا اس کا نام محمد ابن ہارون بلخی تھا۔ اللہ نے کہا میں نے اس کا حج اس کے منہ پہ مار دیا، اس کا حج رد کر دیا۔ مالک الدینار صبح اٹھے، اٹھ کر کے آپ جہاں بلخ کے حاجیوں کا خیمہ تھا وہاں پہنچے اور کہا کہ تم میں محمد بن ہارون کون ہے؟ تو بلخ والوں نے کہا اے مالک الدینار تو کس کا نام لیتا ہے؟ محمد بن ہارون۔ بلخ کا وہ متقی آدمی ہے کہ اس جیسا متقی پورے بلخ میں کوئی نہیں ہے۔ 40 سال سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن بھی اس نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، کسی رات کو وہ کبھی نہیں سویا، پوری رات 40 سال سے عبادت کرتا ہے اور پورا دن ہر دن روزہ رکھتا ہے، اور 40 سال سے ہر سال وہ پیدل حج کے لیے آتا ہے، اور اتنا متقی ہے کہ خیموں میں بھی نہیں رکتا بلکہ وہ پہاڑ میں کھلے آسمان کے نیچے رکتا ہے تاکہ لوگ اس کی عبادت میں خلل نہ کریں۔ مالک الدینار کا اندر سے تجسس بڑا، پورا بلخ اور وہ بھی بلخ کے حجاج جس کے تقوی کی شہادت دے رہے ہیں، اس بندے کے بارے میں خدا نے کہا اس کا حج رد کر دیا، اس کا حج اس کے منہ پہ مار دیا۔ مالک الدینار نے کہا وہ ہے کہاں؟ لوگوں نے پتہ بتایا، مالک ابن دینار وہاں گئے تو کیا دیکھا؟ وہ کھڑا ہوا رو رہا ہے، اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، اتنی گریہ کر رہا ہے، لیکن اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور ہسلی سے بندھا ہوا ہے زنجیر کے ساتھ، پیروں پہ بھی اس نے زنجیر ڈال رکھی ہے اور زنجیر پکڑ رکھی ہے، رو رہا ہے۔ جب مالک الدینار کو آتے دیکھا تو اس نے ہاتھ چھوڑ دیا، چپ ہو گیا، آنسو پوچھ لیے۔ مالک الدینار کو دیکھ کر کہا اے اللہ کے ولی شاید کوئی خواب تمہیں میرے پاس لایا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار نے سوچا اتنا پہنچا ہوا بندہ خواب میں نے دیکھا یہ بتاتا ہے اور اس کا حج رد ہو گیا، تو آپ کو جھجک ہوئی کہ میں اس کو کیا بتاؤں، اس سے کیا بات کروں؟ تو پھر اس نے کہا اے مالک اللہ نے تجھے خواب میں یہی بتایا نا کہ میرا حج اس نے میرے منہ پہ مار دیا، میرا حج قبول نہیں کیا، مالک بتاؤ بولو کیا پیغام دیا اللہ نے، یہی نا؟ حضرت مالک الدینار کو اور افسوس تعجب ہوا، یہ تو خواب کا مضمون بھی جانتا ہے۔ تو حضرت مالک ابن دینار نے چپ رہ کہا بولو۔ حضرت مالک ابن دینار نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ خواب مجھے یہاں تک لایا اور تیرا حج اللہ نے رد کر دیا؟ تب اس شخص نے کہا مالک ایک دو دن کی بات نہیں، یہ 40 سال کی داستان ہے، ہر سال 40 سال سے پیدل حج کے لیے آتا ہوں، لیکن جب حج کے دن مکمل ہو جاتے ہیں تو ہر سال کسی نہ کسی ولی کو اللہ خواب میں یہ بات بتاتا ہے کہ میں نے ابن ہارون کا حج رد کر دیا۔ مالک الدینار نے کہا اے ابن ہارون اللہ کریم ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، 40 سال سے اگر تیرا حج رد ہو رہا ہے کوئی تو وجہ ہوگی۔ ابن ہارون نے کہا ہاں میں وہ بدنصیب انسان ہوں، وہ بدبخت انسان ہوں میں جس سے وہ گناہ ہوا ہے کہ شاید جس کی معافی نہ ہو۔ مالک الدینار نے کہا وہ کیا؟ کہا میری داستان بڑی دردناک ہے۔ مالک ابن دینار نے کہا کیا ہے؟ ابن ہارون بیان کرتا ہے میرے وہ جوان جو ماں باپ کو گھور کے دیکھتے ہیں، میرے وہ جوان جو ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، میرے وہ جوان جو ماں باپ کو ترساتے تڑپاتے اور رلاتے ہیں، اب ذرا وہ دل کے کانوں سے سنیں ابن ہارون کے 40 سالہ حج کی رد کرنے کے پیچھے راز کیا تھا۔ ابن ہارون کہتا ہے مالک جوانی کی ابتدا تھی، ابتدائی جوانی میں برے دوستوں کی صحبت مل گئی، اور جب برے دوستوں کی صحبت ملی تو برے دوستوں نے مجھے نشے اور شراب کا عادی بنا دیا۔ ایک دن دوستوں نے اتنا شراب پلایا کہ میں لڑکھڑانے لگا۔ جب میں شراب کے نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے گھر آیا تو میری ماں نے مجھے دیکھ کر کہا بدبخت
آج ماہ رمضان شریف کی پہلی رات ہے اور تو شراب کے نشے میں دھوت ہو کر کے آیا ہے۔ اور ماں نے ایک تماچا مارا۔ ابن ہارون کہتا ہے میں نشے میں تھا، ماں نے مارا تو غصہ آیا، بدبخت کہا تو غصہ آیا، میں نے اسی ہاتھ سے اپنی ماں کو مارنا شروع کیا۔ مارتے مارتے جب میرا غصہ ختم نہ ہوا تو جلتے ہوئے تندور میں اپنی بوڑھی ماں کو اٹھا کر کے ڈال دیا۔ میری بیوی نے مجھے دھکا دیا، میں اپنے بستر پہ گر پڑا۔ کہتا ہے کہ جب میں بستر پہ گر پڑا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا، لیکن آدھی رات کے بعد جب میرا نشہ ختم ہوا تو میری بیوی کو میں نے پکارا، اس نے کرخ اور تلخ لہجے میں مجھے جواب دیا۔ میں نے کہا وفادار بیوی، آج سے پہلے بھی تو شراب پی کے آیا تھا لیکن تو نے کبھی اتنا غصہ نہیں دکھایا، آج تو اتنے غصے میں کیوں ہے؟ تو اس نے کہا بدبخت، جب تو اپنی ماں کا نہ ہوا تو تو کس کا ہو سکتا ہے؟ دیکھ تیری ماں کو تو نے قتل کر دیا۔ ابن ہارون کہتا ہے میں جلدی سے اٹھا تو میں نے دیکھا میری ماں جلی ہوئی روٹی کی طرح پڑی ہوئی تھی اور میری ماں مر چکی تھی، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا جبکہ ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ کہتا ہے ابن ہارون مجھے غصہ آیا، میں نے کڑھاڑی لی اور جس ہاتھ نے میری ماں کو مارا تھا میں نے وہ ہاتھ کاٹ دیا۔ جتنی دولت تھی سب میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی، کنیزے غلام سب صدقہ کر دیے۔ اس کے بعد سے ہر دن روزہ رکھتا ہوں، ہر رات نماز پڑھتا ہوں، پوری رات عبادت میں گزار دیتا ہوں، 24 گھنٹے میں صرف مٹھی بھر چنے کھاتا ہوں اور کچھ نہیں کھاتا، اور ہر سال پیدل 40 سال سے ماں کو قتل کرنے کے بعد حج کے لیے آتا ہوں۔ لیکن ہر سال کوئی نہ کوئی ولی آ کر کہتا ہے اللہ نے تیری عبادت کو رد کر دیا۔ مالک الدینار یہ سن کر، چونکہ رسول پاک کا فرمان ہے جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ مالک الدینار یہ سن کر غصے میں آئے، ہاتھ جھٹکے اور کہا بدبخت تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، تیرے گناہ کی وجہ سے کہیں اللہ زمین اور آسمان کو جلا نہ دے، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، تو بدبخت ہے۔ یہ کہہ کے پلٹے تو مالک الدینار کہتے ہیں جب میں پلٹ رہا تھا تو وہ رو کر کہتا تھا اے غموں کو کھولنے والے تیرے محبوب کا واسطہ تو مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے۔ مالک الدینار کہتے ہیں میں اپنے خیمے میں آیا، غصے میں تھا، لیٹ گیا، میری آنکھیں بند ہو گئی۔ آنکھیں کیا بند ہوئی؟ دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی۔ میں نے کیا دیکھا؟ میرے خواب میں آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر قائد المرسلین سید العالمین میرے آقا جان رحمت تشریف لائے۔ حضور آئے تو آقا نے فرمایا اے مالک الدینار تو نے اس کو کیوں مایوس کیا، نا امید کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا آقا اس نے کتنا بڑا جرم کیا، کتنا بڑا پاپ کیا، ماں کو قتل کر دیا حضور اس نے۔ آقا فرماتے ہیں مالک میں تجھے بتاؤں قیامت کے دن اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، ابن ہارون کے ساتھ اللہ کیا سلوک کرے گا میں تجھے بتاؤں؟ مالک ابن دینار نے کہا اے جان رحمت قریب پرور بندہ نواز آقا بالکل بتائیں حضور، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی ماں اور وہ دونوں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے حق میں فیصلہ کرے گا اور اس کے خلاف فیصلہ کرے گا، اور پھر اللہ یہ فیصلہ کرے گا لے جاؤ ابن ہارون کو جہنم میں ڈال دو، ماں کا قاتل ہے، شرابی ہے، اسے جہنم میں ڈال دو۔ اتنی عبادتوں کے بعد، اتنے حج کے بعد اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں ابھی 3 دن ہی وہ جہنم میں جلے گا۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ ان 3 دن کے بارے میں فرمایا گیا وہ جو 3 دن ہوں گے وہ دنیا کا یہ جو جہنم کا 1 دن ہوگا وہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر 1 دن ہوگا، 50,000 سال کا 1 دن ہوگا۔ اس طرح وہ 3 دن جہنم میں جلے گا۔ اللہ اس کی ماں کو ابن ہارون کی یاد دلائے گا۔ اس کی ماں اللہ سے پوچھے گی اے اللہ میرا بیٹا ابن ہارون کہاں ہے؟ اس کی ماں اللہ سے پوچھے گی اللہ میرا بیٹا ابن ہارون کہاں ہے؟ اللہ فرمائے گا اس نے تجھے قتل کیا، اس نے تجھے تندور میں ڈال کے جلا دیا، اس وجہ سے میں نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ ماں کی ممتا تڑپ جائے گی۔ وہاں قاتل بیٹے کے لیے ان بیٹوں کو خوشخبری ہے جنہوں نے اس حال میں ماں کو دفنایا کہ ماں اس سے خوش تھی، باپ اس حال میں دفنایا کہ باپ خوش تھا۔ ارے جو خوش تھے ان کی شان کیا ہوگی؟ جس نے قتل کیا تھا ماں کو
آقا فرماتے ہیں جب اس کی ماں کو پتا چلے گا کہ میرا بیٹا جہنم میں جل رہا ہے، اللہ فرمائے گا تجھے قتل کے اس لیے وہ جہنم میں ہے۔ ماں کہے گی اللہ کیا میرے بیٹے کو جہنم سے نکالا نہیں جا سکتا؟ ماں کی ممتا وہاں بھی تھی۔ یہ ماں ہے، قاتل بیٹے کے لیے قیامت میں ماں کی ممتا یوں تڑپ رہی ہے، اللہ میرے بیٹے کو جہنم سے رہائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرمائے گا اگر تو معاف کر دے تو میں بھی معاف کر دوں گا، اگر تو معاف کر دے تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ وہ ماں کہے گی اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا لیکن میں اس کو جہنم میں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ فرمائے گا اس کے بیٹے کو نکالو اور اس کی ماں کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ قاتل بیٹے کو ماں جہنم میں نہیں دیکھ سکے گی، یہ ماں کی ممتا ہے، ان کی قدر کر۔ اگر آج سے پہلے ان کا دل دکھایا ہے، صبح کا انتظار نہیں کرنا، پتہ نہیں صبح کو ہم رہیں گے یا ماں باپ رہیں گے، کسی کی گارنٹی نہیں۔ اللہ تمہارے ماں باپ کو لمبی عمر دے، میرے ماں باپ کو لمبی عمر دے۔